اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادوگروں نے کہا ہمارے پاس جو کھلی نشانیاں آ چکی ہیں ہم ان پر اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے کبھی تجھے ترجیح نہیں دیں گے۔ بے شک تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے وہ کر، تو زیادہ سے زیادہ اسی دنیاوی زندگی کے ختم کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو اور اس جادوگری کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا معاف کر دے۔ ہمارے لیے اللہ ہی بہتر ہے اور وہی زیادہ دیر پا ہے۔ بے شک جو کوئی مجرم بن کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اس کے لیے وہ جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو کوئی مومن بن کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا جبکہ اس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے ان کے لیے بڑے بلند درجے ہیں اور ہمیشہ رہنے والے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس کی جزا ہے جو پاک باز رہا۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ، پھر عصا مار کر ان کے لیے سمندر سے خشک راستہ بناؤ، نہ تمہیں پیچھے سے ان کے پکڑے جانے کا خطرہ ہو اور نہ ہی غرق وغیرہ کا کوئی اندیشہ۔ پھر فرعون نے اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو انہیں سمندر نے ڈھانپ لیا جیسا کہ ڈھانپنے کا حق تھا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا، کوئی رہنمائی نہیں کی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کے دائیں جانب سے توریت دینے کا قول و قرار کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ تم سے کہا گیا کہ جو پاکیزہ روزی تمہیں دی گئی ہے اس سے کھاؤ اور اس کے بارے میں سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ ہلاک ہی ہو گیا۔ اور جو کوئی توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے اور پھر راہ راست پر قائم رہے تو میں اس کو بہت ہی بخشنے والا ہوں۔ اے موسیٰ، اپنی قوم سے پہلے کیا چیز تمہیں جلدی لے آئی؟ موسیٰ نے کہا وہ لوگ میرے نقش قدم پر آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار میں اس لیے جلدی تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں کہ تو خوش ہو جائے۔ ارشاد ہوا، ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ پس موسیٰ غصے میں افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہا، اے میری قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے بڑا اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو کیا تم پر وعدہ سے زیادہ مدت گزر گئی، یا تم نے چاہا کہ تمہارے رب کا غضب تم پر نازل ہو اس لیے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ قوم نے کہا، ہم نے اپنے اختیار سے تو آپ سے وعدہ خلافی نہیں کی، البتہ بات یوں ہوئی ہے کہ ہمیں اس جماعت کے زیورات جمع کر کے لانے پر آمادہ کیا گیا، اور یہ سامری ایک سنہرا بچھڑا نکال کر لایا جس سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی۔ تو لوگوں سے کہا، یہی تمہارا خدا ہے اور موسیٰ کا بھی جسے وہ بھول گئے ہیں۔ کیا وہ اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ وہ گوسالہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ہی وہ ان کو نقصان یا نفع پہنچانے کا کوئی اختیار رکھتا ہے؟ اور ہارون نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم، تم اس گوسالہ کی وجہ سے آزمائش میں پڑ گئے ہو، اور یقیناً تمہارا پروردگار خدائے رحمان ہے، تو تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی تعمیل کرو۔ مگر قوم نے کہا، ہم تو برابر اس کی عبادت پر جمے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف آ جائیں۔ موسیٰ نے کہا، اے ہارون، جب تم نے دیکھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہیں کس چیز نے میری پیروی کرنے سے روکا؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ ہارون نے کہا، اے میرے ماں جائے، میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑیے، مجھے تو یہ ڈر تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا خیال نہیں کیا۔ بعد ازاں کہا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو اور لوگوں نے نہیں دیکھی، تو میں نے خدا کے فرستادہ کے نقش قدم سے ایک مٹھی خاک اٹھا لی اور اسے گوسالہ میں ڈال دیا۔ میرے نفس نے مجھے یہ بات سجھائی اور میرے لیے آراستہ کر دی۔ موسیٰ نے کہا، جا چلا جا، تیرے لیے اس زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو کہتا رہے گا کہ مجھے کوئی نہ چھوئے کہ میں اچھوت ہوں، اور تیرے لیے آخرت میں عذاب کا ایک وعدہ ہے جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ اور اب دیکھ، اپنے اس معبود کو جس کی پرستش پر تو جمع بیٹھا رہا، ہم پہلے اسے جلائیں گے اور پھر اس کی راکھ کو اڑا کر سمندر میں بہائیں گے،